کہتے جی کہ عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا جائز؟ میرے بھائی جائز ہے، 100 دفعہ یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ جب فرض نماز پڑھ سکتی ہے تو جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اصل مسئلہ یہ ہے جو تم سمجھے نہیں کہ عورت کو اپنے گھر سے صرف جنازے کے لیے جنازے گاہ میں آنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن حرم میں موجود ہے، بیٹھی ہوئی ہے، تو لوگ نماز پڑھیں گے، وہ بیٹھی رہے گی، بالکل پڑھ سکتی ہے، ہر مقام پہ پڑھ سکتی ہے۔ بعض علماء کہتی ہیں کہ جس کے لیے بھی طواف چاہو کر سکتے ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، لیکن اکثر جمہور یہی کہتے ہیں کہ جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو، اگر معذور ہے پھر کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ میرے شاگرد نہیں ہیں، کسی نے آپ کو غلط کہا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ پرانی بات ہے، میرے پاس تشریف لائے تھے کہ میں صحیح طریقے سے حدیث مبارک کی اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے گرامر نہیں پڑھا، نحو نہیں پڑھا ہے، اور میں نے فن قرات نہیں پڑھا ہے۔ تو میں نے ایک قاری تھے، ان کے ذمہ لگایا کہ اس کے قرآن کی تصحیح کرائیں، اور اسی طرح ایک عالم استاذ ہیں ڈاکٹر سعید عنایت اللہ، ان سے میں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے ان کو ذرا قواعد اور نحو کی کوئی کتاب ایک پڑھا دیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے، پڑھا لکھا آدمی تو ہے نا، ایک کتاب پڑھنے سے بھی سمجھ جائے گا۔ تو انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی، اتنی بات تو ہے، میرے شاگرد نہیں ہیں۔ میری رقم 800 ریال گم ہو گئی ہے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ بہرحال اگر کسی کو ملے، اس دور میں امید تو نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ڈھونڈتے ہیں، اور ٹیلی فون نمبر بھی بیچارے نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک خاتون ہے جن پر جادو یا آسیب یا جنات کا سایہ ہے۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں پتہ لگتا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس پہ سایہ ہے؟ آپ کی اس سے بنتی نہیں ہوگی نا، تو آپ سے جان چھڑانے کے لیے وہ کہتی ہے کہ میرے پاس نہ آیا کرو، جن آ کے میری گردن توڑ ڈالے گا۔ کوئی جن شن نہیں ہوتا، سایہ ہو گیا اور جن ہو گیا اور فلاں ہو گیا، یا مرد اس کی خواہش ہی پوری نہ کر سکے پھر بھی اکثر عورتوں میں جن آ جاتے ہیں۔ اس لیے ان چکروں میں نہ پڑو، سورۃ البقرہ پڑھ کے اگر ہے تو نکل جائے۔ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، 90% جھوٹ۔ پرانے دور کی بات ہے، ہم کچے کے علاقے میں ایک جلسہ تھا، وہاں جا رہے تھے۔ بہرحال وہاں جب گئے تو صاحب دعوت نے کہا کہ حضرت باقی سب لوگوں کا کھانے کو آپ کو ہم نے علیحدہ جگہ میں رکھا ہے، کیونکہ ہمارے پیر آنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مکی صاحب کے ساتھ کھانا کھانا، تو آپ مہربانی کریں کو آدھا گھنٹہ صبر کر لیں۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا جی 5-6 گھوڑیاں ہیں، کوئی آدمی آگے بھاگ رہے ہیں، کوئی ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور پیر صاحب چلے آ رہے ہیں۔ جب اس کو میں نے دیکھا وہ تو میرا شاگرد تھا، بدبخت سید تو تھا، وہ میرا دوست بھی تھا اور شاگرد بھی تھا۔ اس کو جب میں نے دیکھا وہ بھی مجھے آ کے بڑے زور سے ملا اور بڑا پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا حضرت یہ کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا پیر ہے، تم مجھے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہو تو میں بھی تو اپنے پیر کے مرشد کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، تم کون اعتراض کرنے والے؟ خیر بیٹھ گئے۔ جب کھانا وانا کھاتے رہتے میں نے کہا یار یہ تم کب سے پیر بن گئے؟ انہوں نے کہا جی سید تو ہم خاندانی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب پڑھائی کے بعد میں اس قابل تو تھا نہیں کہ کسی مدرسے میں جا کے پڑھاؤں۔ میں نے کہا آسان حل یہی ہے کہ پیر بن گیا۔ میں نے کہا پھر کیا؟ انہوں نے کہا جناب میری پیری کا ڈنکا بج رہا ہے، جس عورت پہ جن ہو، سایہ ہو، بھوت ہو، میں 1 گھنٹے میں نکال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار یہ بات کیا ہے؟ سچی بات؟ انہوں نے کہا مکی صاحب پہلے 100% جھوٹ ہوتا ہے، عورت پہ کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی سایہ نہیں ہوتا، اس کو عشق کی ماری ہوئی ہوتی ہے۔
تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھی میں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ آہستہ الگ پڑھوں گا، دروازہ بند ہوگا، اور دوسرا اگر کوئی رونے پیٹنے کی آواز آئے تو ڈرنا نہیں، میں اس جن کو مار رہا ہوں گا۔ پھر میں اس والوں سے کہہ دوں دیکھو بادشاہ میری پیری رکھو، تم اپنا کام بھی کرواؤ۔ ہم اس کا وعدہ پورا کروا دیتے ہیں، ہماری پیری پوری کرا دیتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے۔ میرا بیٹا پتہ نہیں کیا ہے جی، میں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پتہ نہیں اس کا بیان سنتا رہا، اس کی بات میں آ گیا، ابھی 4 دن ہو گئے گھر سے غائب ہے۔ آپ کا بیٹا ملعون جو ہے اس نے پتہ نہیں دعویٰ کیا تھا جھوٹی نبوت کا۔ چلو ایسا آدمی غائب ہے تو اچھا ہوگا، جان چھوٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بیوی کو یرکان ہے، ہائپرٹائٹس کی بیماری ہے، اب اس کا علاج ہے دنیا میں، اللہ کے بندے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کسی بڑی اچھی اسپتال میں جائیں، 12 انجیکشن لگیں گے، ہمیشہ کے لیے یرکان ختم ہو جائے گا۔ میلاد منانا جو ہے یہ حضور پاک کے زمانے سے 600 سال بعد شروع ہوا ہے۔ مظفر نامی ایک بادشاہ تھا مصر میں، اس نے یہ بدعت ایجاد کی ہے۔ مال میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کرو۔ جادو سے نجات، جادو ہے بالکل حق ہے جادو، لیکن علاج کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ علاج کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ علاج کیا ہے؟ معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں، الفلق اور الناس، یہ پڑھ کے دم کیا کرے تو انشاءاللہ سب چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میرے اوپر بھی جادو ہے۔ بہرحال بیٹی اگر آپ پر جادو ہے نا تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو۔ اگر جادو ہے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 6-7 دن میں ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے اور آپ وہم میں مبتلا ہیں تو پھر بلا وجہ کا وہم نہ کریں۔ بہرحال اگر اس کی نمازیں رہ گئیں بیماری میں تو فدیہ ادا کرے، ہر نماز کے لیے صدقۃ الفطر کے برابر، یعنی 2 سیر گندم کے برابر۔ مسجد جیرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے، حضور پاک نے خود کیا ہے بھائی، اللہ کے بندے۔ میں خود صاحب نصاب نہیں ہوں، یعنی میں غریب ہوں، اگر میں کسی دوسرے کا حج بدل کروں کر سکتے ہیں۔ اگر مدینہ منورہ سے واپسی پہ بیمار تھا، طبیعت خراب تھی، مجبور تھا، پھر دم نہیں ہے، ایسے بہانہ ہے پھر دم ہے۔ ایک طلاق دی تھی 2014 میں، پھر رجوع کر دیا، پھر 2017 میں اکٹھی 2 طلاقیں دے دی تو اب 3 ہو گئی، پکا کام ہو گیا۔ طلاق کا معنی ایک دوسرے سے الگ ہو جانا۔